لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درس تفسیر قرآن کے حوالے سے گفتگو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آپ تمام حضرات کے اذان عالیہ میں موجود ہے۔ ہماری گفتگو سورہ مبارک نبا کے سلسلے سے چل رہی ہے کہ جس کی ہم 10 آیات کی تلاوت کر چکے ہیں۔ آئیے اب اس کے آگے کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی شخص مکمل تفسیر اپنے ظاہر ہے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی آیت ہو قرآن مجید کی، اس کی تفسیر اپنے سے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر اس طرف متوجہ کیا ہے کائنات کو کہ جس نے بھی تفسیر قرآن اپنی مرضی سے کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ظاہر ہے ہم اور آپ جو بھی تفسیر بیان کریں، اور جو بھی تفسیر چاہے وہ صاحبان محراب ہوں، وہ چاہے وہ صاحبان ممبر ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی تفسیر ہو وہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے اقوال کے زیر سایہ ہو۔ آج ہم جن آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ قرآن مجید کی سورہ مبارک نبا کی 11ویں آیت ہے، اور اس سے ہم 5 آیتوں کا انتخاب آگے کی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ آیات تھیں کہ جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور جن کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں مختصر سی گفتگو پیش کرنی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے کل کی اگر گفتگو سے اسے ربط دیا جائے تو وہاں پر اس سے پہلے والی آیت تھی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس قرار دیا ہے، یعنی ایک ستر، ایک پردہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ، رات تو ہے، ایک پردے کا کام کر رہی ہے، ایک ستر ہے، لیکن دن کس لیے ہے؟ دن ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ، ہم نے دن کو بنایا ہے، قرار دیا ہے، کیوں؟ معاشا، تاکہ اس میں لوگ اپنے لیے ذریعہ معاش اختیار کریں اور لوگ دوڑ بھاگ کریں، تاکہ لوگ اس میں اپنے لیے کچھ کما سکیں، تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکیں، اپنے آپ کو اس زندگی میں، اس کائنات میں اس طرح سے رکھ سکیں تاکہ وہ پروردگار عالم کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ انجام دیں۔ یعنی اس دن کو ذریعہ معاش اور معیشت کے لیے اور کسب روزی کے لیے رکھا گیا ہے، تاکہ لوگ اس سلسلے سے کام کریں جائیں۔ ایسا نہ ہو، ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی وہ افراد پسند نہیں ہیں کہ جو بیکار گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ طور پہ ہٹے گٹے ہیں اور لہیم شہیم ہیں، سب کچھ ہے لیکن وہ کچھ نہیں کرتے، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کو ہرگز بھی وہ لوگ نہیں پسند ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کی روح سے اگر دیکھا جائے تو دن کو بنایا گیا ہے تاکہ آپ نکلیں جائیں، روزی کی تلاش کریں اور کچھ کما کر لائیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر، تمہارے سروں پہ یہ آسمان کا شامیانہ جو تانا ہے، یہ آسمان کا شامیانہ 7 عدد آسمان ہیں، 7 مضبوط آسمان تمہارے سروں پہ موجود ہیں، اور یہ اتنے مضبوط ہیں کہ زمانے کے زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، اور مطلب حالات سے زندگی دوچار ہوتی رہی، کیا کیا ادوار دیکھے اس دنیا نے، سب کچھ تہوبالا ہو گیا ہے، دنیا ایک مرتبہ مکمل غرق ہو چکی، اس کے بعد پھر سے آباد ہوئی۔ ان سب باتوں کے باوجود کبھی ان آسمانوں کے استحکام میں، اس آسمانوں کی بلندی میں، ان کی قوت میں کوئی فرق نہیں آیا۔
گویا پروردگار عالم کہنا چاہ رہا ہے کہ اتنے مضبوط آسمان ہم نے قرار دیے ہیں کہ زندگی اور زمانہ بیتتا جا رہا ہے، لیکن اس کی قوت میں اور اس کے استحکام میں کوئی کسی طریقے کا خلل نہیں واقع ہو رہا۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا سَرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے ایک چراغ بھی چمکتا ہوا دمکتا ہوا قرار دیا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ سورج ہے کہ جو اپنی روشنی سے دنیا کو مستفیض کرتا رہتا ہے، اور اگر یہ نہ چمکے اور مکمل غائب ہو جائے تو بہت ساری کائنات کی چیزیں خراب ہو جائیں، حتیٰ کہ ہمارے لیے جو ہمارے انوالومنٹ میں جو ضروری ہے، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ درخت، ان سب کے اوپر ایک بہت بڑا اثر ہوگا۔ یہ ان کے لیے جو ان کے سلسلے سے، یعنی سورج کی جو شعاعیں ہیں، جو اس کی کرنیں ہیں، ان کا جو ایفیکٹ ان چیزوں پر ہوتا ہے، وہ ان سے غذا لیتے ہیں، ان سے وہ کافی حد تک اپنے نمو میں، اپنے بڑھنے میں اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ خود انسان کے حالات ایسے ہو گئے ہیں آج کہ انسان دھوپ سے دور ہوتا جا رہا ہے، مثلا دھوپ لینا اس نے بند کر دیا ہے، ایک گوشے میں، ایک حجرے میں ہے، تو اس کا اثر یہ ہے کہ جب ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ آپ میں وٹامن ڈی کی کمی ہے اور آپ دھوپ لیجئے، تب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت اہم چیز تھی اور یہ ضروری چیز تھی۔ بہرحال ایک اس کے ضمن میں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ائمہ علیہم السلام نے ظاہر ہے یہ سردی کے موسم میں تو بجا ہے، گرمی کے موسم میں تو یہ بہت سخت مسئلہ ہے کہ کوئی انسان دھوپ میں کھڑا ہو، لیکن اگر سردیوں میں دھوپ میں کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ دھوپ لیں، تاکہ اپنے بدن کی مثلاً وٹامن ڈی کو اضافہ کیا جا سکے، انکریز کیا جا سکے، بڑھایا جا سکے اور اس میں کمی واقع نہ ہو، تو اس کے لیے ائمہ علیہم السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ جب بھی دھوپ لیں تو کبھی سامنے سے دھوپ نہ لیں، یعنی چہرے کی طرف سے دھوپ نہ لیں، بلکہ پشت پہ دھوپ لیں، پیٹھ کی طرف سے دھوپ لیں، کیونکہ آپ کی جو ہڈیوں کا اکثر حصہ وہ پشت کی طرف ہے، اور جن ہڈیوں کو مضبوط ہونا ہے وہ جس سے انسان کا پورا قد و قامت کھڑا ہوا ہے وہ پشت کی طرف ہے۔ تو ائمہ علیہم السلام نے دھوپ لینے کا جو حکم دیا ہے وہ ہے پشت کی طرف سے، تاکہ انسان کی ہڈیوں میں جس لیے دھوپ لی جا رہی ہے وٹامن ڈی کے لیے، وہ اسے مل سکے اور وہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، وَإِلَّا نقصان دہ۔ بلکہ بعض روایات میں اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا سامنے سے دھوپ لینا، یعنی چہرے کی طرف، سینے کی طرف دھوپ لینا نقصان دہ ہے، فائدہ مند ہے دھوپ پشت کی طرف لینا، پیٹھ کی طرف لینا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے بادلوں سے موسلادھار بارش کی، موسلادھار بارش نازل کی۔ آپ دیکھیں معصرات جو ہے، بعض لوگوں نے معصرات کو کہا ہے وہ بادل ہیں جو بارش برساتے ہیں، بعض دوسرے کہتے ہیں نہیں، بادل نہیں ہیں بلکہ وہ ہوائیں ہیں کہ جو بادلوں پہ زور ڈالتی ہیں، دباؤ ڈالتی ہیں، جن کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کا نظام دیکھیں اور ملاحظہ کریں، کتنا خوبصورت نظام ہے اس قدرت کا کہ کوئی یہ سوچ نہیں سکتا، کوئی اس طرف یعنی اگر واقعاً اس مرحلے کو پہنچنا اور اس مرحلے کو درک کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، جو درک کر لے جائے وہ پروردگار عالم سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ نہیں، پروردگار عالم نے کتنی وضاحت اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے انسان کے لیے، اور اس سے کچھ نہیں چاہا ہے، صرف ایک چیز چاہی ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو، کیونکہ ہم نے تمہیں اتنی نعمتوں سے، اور یہ شکریہ بھی ادا پروردگار کا ہوگا، لیکن اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شکریہ ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آخری آیت لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اور یہ جو ہم نے اتنا سب کچھ قرار دیا ہے، بادلوں سے پانی برسایا ہے، اور ہاں اس میں جو اوپر والی آیت میں ایک لفظ تھا سجاجہ، سجاجہ کے معنی دیکھیں تو موسلادھار بارش کے ہیں، یعنی ہم نے اتنی زیادہ موسلادھار بارش کروائی ہے۔ وہ کیوں کروائی ہے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے غلہ آ سکے، اس سے اناج آ سکے، پیدا ہو سکے، اور اس سے نباتات پیدا ہو سکیں جو کہ ہماری اور آپ کی ضرورت میں سے ہے۔ چونکہ غلہ جب پیدا ہوگا تو وہ ہماری ضروریات میں سے ہے، اور جو گھاس پھوس ہوگی یہ حیوانات کی ضروریات میں سے۔ پروردگار عالم کی دونوں مخلوق ہے کہ جس کا پروردگار عالم نے خیال رکھا ہے۔ پروردگار عالم اپنی کسی بھی مخلوق کو بھوکا نہیں سلاتا، کسی بھی مخلوق کو حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایک ایسا جانور کہ جو
टनों खाता है। यानी व्हेल जो मछली है उसकी खुराक कोई 100-200 ग्राम या किलो 2 किलो नहीं बल्कि टनों में है उसकी। यानी कई टन वो खाती है एक वक्त में। तो आप ज़रा मुलाहिज़ा करें, परवरदिगार आलम उसे भी भूखा नहीं सुलाता। तो परवरदिगार रहमान व रहीम है, और इसलिए उसने अपनी नेमतों का तज़किरा किया कि हमने अगर बादल से पानी बरसाया है तो हमारी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि तुम्हारे लिए गल्ला फ़राहम हो सके, हम चाहते हैं कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे जानवरों के लिए भी घास का इंतज़ाम हो सके। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। इंशाअल्लाह फिर कल आपके सामने दूसरी गुफ्तगू लेकर और इसके आगे की आयत लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपकी बारगाह से इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।